اب ایسا کریں، سورہ یونس کھول لیں، اور سورہ یونس جو ہے اس کی جو آیات ہیں وہ آیات کا نمبر ہے 102، 103، 104، پھر اسی طرح آگے اینڈ تک یعنی 109 تک، 102 سے لے کر 109 تک۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف بہت بڑے بڑے راز اور حقائق آپ کے اوپر کھول کر واضح کرتے ہیں، بلکہ اس سے مرزا غلام قادیانی کی حقیقت بھی آپ پر ایک اور پہلو سے کھل کر واضح ہو جائے گی۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 102 جو کہ دین قادیان کے مطابق آیت نمبر 103 ہے، لکھا ہوا ہے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ یونس کی یہ دو آیات آپ کے سامنے رکھیں، اور ان آیات پر بات کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ہم گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات آپ پر کھول کھول کر واضح کر چکے کہ یہ جو قرآن ہے اس میں اساطیر الاولین نہیں ہے، یعنی وہ قومیں، وہ رسول، وہ لوگ جن کا آپ کو اس قرآن میں بظاہر ذکر نظر آتا ہے، یہ ان کی لائنیں نہیں ہیں، بلکہ اس قرآن میں ان کی مسلوں سے اس قرآن کے بعد والوں کا ذکر ہے۔ لہٰذا یہاں جو بات ہو رہی ہے ایک رسول کی۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، رب العالمین کا ایک بھیجا ہوا ہے یعنی رسول ہے، اور جس قوم کی طرف وہ بھیجا گیا ہے وہ اس قوم کو آ کر کہہ رہا ہے کہ تم کس کس کا انتظار کر رہے ہو، تم کس کس کا انتظار کر رہے ہو، اور وہ آگے کہتا ہے کہ وہ سب کا سب آ چکا ہے۔ نہ صرف وہ سب کا سب آ چکا، بلکہ اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ پیچھے صرف اور صرف وہی رہ گیا ہے جو اس سے پہلے ہر رسول کے آنے کے بعد آیا، یعنی بالکل ویسے ہی ایام، وہ وقت رہ گیا ہے پیچھے جو وقت اس سے پہلے جب رسول آیا تو رسول کے آ کر کھول کر تنبہ کرنے کے بعد آیا، یعنی ہلاکت والے ایام۔ اور لوگ جو ہیں وہ نہیں مان رہے، تو بالآخر وہ رسول یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر چکا، اب تم نہیں مان رہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا، میرا کام تھا پیغام پہنچانا، میں کھول کر پہنچا چکا، پھر اب میں کیا کرتا ہوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں، تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، لہٰذا میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سچا ثابت ہوتا ہے، یعنی کس کا انتظار سچا ثابت ہوتا ہے، ان میں سے کچھ آتا ہے جن کے آنے کا تم انتظار کر رہے ہو، یا پھر صرف اور صرف وہ آتا ہے جس کا انتظار میں کر رہا ہوں۔ ان آیات پر ہم تفصیل سے بات بعد میں کریں گے، لیکن پہلے یہاں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب قرآن اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہے، اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو ایونٹس ہونے تھے ان ایونٹس کا ذکر ہے، تو پھر لامحالہ یہ جو آیات ہیں ان آیات میں کس رسول کا ذکر ہے؟ یا تو ان آیات میں آج سے 14 صدیاں قبل جس کو بعث کیا گیا یعنی کہ محمد کو محمد کا ذکر ہے، اور اگر محمد کا ذکر نہیں ہے تو پھر یہ ایک دوسرے رسول کا ذکر ہے، یعنی اس رسول کا ذکر ہے جس کی بعثت کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی مسیح عیسیٰ کے نام سے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کا ذکر ہے۔ اگر تو محمد کا ذکر ہے تو ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ بھائی ان آیات کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان آیات میں محمد کا ذکر ہے، ان آیات کی صورت میں محمد کی تاریخ ہے، محمد کا ذکر ہے۔ لیکن اگر یہ آیات ایسی ہیں کہ کسی بھی صورت یہ محمد کا ذکر نہیں ہے، محمد کا ذکر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بعد میں آنے والے ایک رسول کا ذکر ثابت ہوتی ہیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا مرزا غلام قادیانی
ان آیات کی روشنی میں وہی بھیجا ہوا رسول ثابت ہوتا ہے۔ کیا قرآن کی یہ آیات مرزا غلام قادیانی کی تصدیق کرتی ہیں یا نہیں؟ اگر کرتی ہیں تو حق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرتی تو پھر آیا ان آیات میں کس رسول کا ذکر ہے، وہ آ گیا، آنا ہے یا کب آئے گا، یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی۔ اب اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو جو اگلی آیت ہے، آیت کا نمبر 103 ہے، اس میں کہا گیا ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے ثم، یعنی پھر کیا ہوا، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جس ہمارے رسول کا ذکر ہے وہ آ کر کیا کہتا ہے، وہ آ کر لوگوں کو کہتا ہے کہ تم کس کس کا انتظار کر رہے ہو، تو لوگ جس جس کا بھی انتظار کر رہے ہیں وہ آ کر واضح کرتا ہے کہ بھائی وہ سب کا سب آ چکا ہے، اب سوائے ان ایام کے، مثلا ایام کے کچھ نہیں رہا جو ایام اس سے پہلے ہر رسول کے آنے کے بعد آئے، یعنی ہلاکت والے ایام۔ لوگ نہیں مان رہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا، تم تو انتظار کر رہے ہو، لہٰذا اب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہو جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کا انتظار سچا ثابت ہوتا ہے۔ تو قرآن آگے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد آتا کیا ہے، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اس سے قبل بھی جب جب ایسا ہوا، اس سے قبل بھی جب جب ہم نے رسول بیس کیا، اس نے آ کر حق کھول کر واضح کیا، لوگوں کو متنبع کیا، اور بالآخر جب اس نے یہ کہا کہ تم پھر بھی نہیں مان رہے تو پھر اب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہو جاتا ہوں، یعنی تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، لہٰذا میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ تو پھر کیا آیا؟ قرآن کہتا ہے اس سے پہلے ہر رسول کے وقت جو ہمارا بھیجا ہوا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ننجی رسلنا والذین آمنوا، ہم نے جو ہمارے بھیجے ہوئے تھے ان کو اور جو ان کی دعوت کو مان رہے تھے ان کو بچا لیا، اور جیسا کہ آپ کے اوپر واضح کیا گیا ہر شخص اس کا جوڑا ہے، تو بچانے کا جوڑا کیا ہے؟ ہلاک کر دینا۔ تو جو ہمارے بھیجے ہوئے تھے ان کو، اور نہ صرف ان کی دعوت کو ماننے والوں کو ہم نے بچا لیا، بلکہ جو اس کا کفر و کذب کرنے والے تھے، جو ان کا کفر و کذب کرنے والے تھے، ان کو ہم نے صفحہ حسیس سے مٹا دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ اور پھر آگے آیت میں کہا جا رہا ہے کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ کذالک کہا کہ بالکل اسی طرح جیسے ماضی میں جب جب ہم نے رسول بھیجا اور یہ سارا کچھ ہوا تو ہمارے رسولوں اور ہم نے ان کی دعوت کو ماننے والوں کو بچا لیا اور کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا، بالکل اسی طرح یہ جس رسول کا ذکر ہے یہ جب آئے گا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے جب ایسا کہے گا تو پھر کیا آئے گا؟ ہم اپنے رسول اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو عین اسی طرح بچائیں گے۔ نہ صرف اپنے رسول اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو عین اس طرح بچائیں گے جیسے پہلے رسولوں کو ان کی دعوت کو ماننے والوں کو بچایا گیا، بلکہ جو ہمارے اس رسول کا کفر و کذب کرنے والے ہوں گے ان کو عین اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹائیں گے جیسے گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹایا۔ گزشتہ اقوام کو جب انہوں نے ہمارے بھیجوں کا کفر و کذب کیا تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محمد کا ذکر ہے؟ تو کسی بھی صورت میں یہ محمد کا ذکر ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسے رسول کا ذکر ثابت ہوتا ہے کہ جس کے آنے سے پہلے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کچھ چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کن کا کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان آیات میں بھی واضح ہے، لیکن اسی قرآن سے جب سوال کیا جائے تو یہی قرآن یہ راز بھی بالکل کھول کر آپ پر واضح کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سورہ محمد کھول لیں، سورت کا نمبر 47 ہے اور آیت کا نمبر ہے 18، دین قادیان کے مطابق آیت کا نمبر ہے 19۔ اس میں وہی بات ہو رہی ہے، اس میں بات یعنی کہ ایک اور پہلو سے ہو رہی ہے لیکن بات وہی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے وہی بات کہ ایک رسول کا ذکر ہے۔ کس رسول کا ذکر ہے؟ وہی رسول جس کا سورہ یونس میں ذکر کیا جا رہا ہے، جو رسول آ کر کہہ رہا ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہو۔ اب اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ لوگ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟
اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس آیت میں بات یہ رہی فَهَلْ يَنظُرُونَ، رسول آتا ہے، رسول آ کر کہتا ہے پس کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اگر رسول کہتا ہے اِلَّا السَّاعَةَ، سوائے الساعت کے اور کچھ نہیں رہا۔ اب الساعت کیا ہے یہ بھی ہم واضح کریں گے، لیکن یہاں محسن بتاتے چلیں۔ الساعت یعنی وہ گھڑی، وہ وقت جس میں تمہیں صفا ہستی سے مٹایا جانا ہے، تمہیں گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کی مسل صفا ہستی سے مٹایا جانا ہے، وہ وقت، وہ گھڑی۔ تو رسول آیا ہے، آ کر کہتا ہے کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو؟ سب کا سب آ چکا ہے، اب سوائے الساعت کے کچھ نہیں رہا۔ تات یہم بغتتن، کہ وہ اچانک ہی تمہیں آ پکڑنے والی ہے، اچانک آ جائے گی وہ گھڑی جس میں تمہیں صفا سے مٹا دیا جائے گا۔ اور آگے جو بات ہے وہ کیا ہے؟ فقد جاء اشراطها، رسول آ کر کہہ رہے فاپس قد، تم اپنی تحقیق کر لو، تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ طے شدہ ہے۔ کیا تمہارے سامنے آئے گا؟ جاء اشراطها، الساعت کی تمام اشراط آ چکی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک ایسے رسول کا ذکر ہے جس رسول کے آنے سے پہلے لوگ الساعت کی اشراط کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نہ صرف وہ اشراط آ چکی ہوئی ہوں گی، بلکہ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ الساعت کی اشراط آ چکی ہیں، اور ہر کوئی الساعت کی اشراط کے انتظار میں لگا ہوا ہوگا۔ اب ایسی صورتحال میں رسول آئے گا اور وہ رسول آ کر واضح کرے گا کہ تم جن کا انتظار کر رہے ہو، جس چیز کا انتظار کر رہے ہو، یعنی الساعت کی اشراط کا، وہ سب کا سب آ چکا، اب سوائے الساعت کے کچھ نہیں رہا۔ اب یہ آیت بھی بالکل کھول کر واضح کر رہی ہے کہ یہاں پر محمد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ محمد کے بعد آنے والے رسول کا ذکر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب آپ روایات کو اٹھائیں تو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں مقامات پر آپ کو جو بات نظر آئے گی، وہ بات یہ نظر آئے گی کہ آج سے 14 صدیاں قبل محمد نے یہ کہا تھا لا تقوم الساعۃ حتی تخرج الدجال، حتی یعنی کہ محمد نے جگہ جگہ یہ کہا، بار بار یہ کہا کہ اس وقت تک الساعت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ طلوع الشمس من مغربہا، جب تک کہ الشمس، جو طلوع الشمس من مغربہا، یہ شرط پوری نہیں ہو جاتی۔ یعنی محمد نے کہا اس وقت تک الساعت قائم نہیں ہوگی، الساعت نہیں آئے گی جب تک کہ الساعت کی اشراط نہیں آ جاتی۔ اور الساعت کی اشراط کیا ہیں؟ طلوع الشمس من مغربہا، یاجوج اور ماجوج کا خروج، فتنہ الدجال، دخان، دعوت الارض، اس طرح اور بہت ساری الساعت کی اشراط بتائیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو عرب کے بدو ہیں، جو بکریاں چرانے والے تھے، جو اونٹوں کو چرانے والے تھے، وہ بلند و بانگ عمارتیں جب تک آسمانوں کو چھوتی، بادلوں کو چیر کر اوپر جاتی ہوئی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کرنے لگ پڑیں گے، تب تک الساعت قائم نہیں ہوگی۔ محمد نے تو یہ کہا تھا۔ جب محمد نے یہ کہا تھا کہ اس وقت تک الساعت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی اشراط نہیں آتی، اور اشراط کب آئیں گی؟ محمد نے کہا تھا وہ بہت دور ہیں ابھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہاں محمد کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ محمد نے کہا تھا الساعت بہت دور ہے، الساعت تو تب آئے گی جب اس کی پہلے اشراط آئیں گی، اور اشراط تو بہت آگے ہیں۔ محمد نے کہا تھا کہ الساعت اور میرے درمیان الساعت کی اشراط ہیں، لیکن یہاں جو رسول ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اور الساعت کے درمیان اشراط نہیں، بلکہ اشراط اب پیچھے گزر چکی ہیں، میرے اور الساعت کے درمیان اب کچھ نہیں۔ قرآن بالکل واضح کر رہا ہے کہ یہاں محمد کا ذکر نہیں ہے،
کیونکہ محمد اور الساعۃ کے درمیان الساعۃ کی اشراط تھیں۔ یہاں جس رسول کا ذکر ہے وہ محمد کے بعد الساعۃ کی اشراط آئیں گی، ان اشراط کے بعد جب الساعۃ بالکل سر پر ہوگی تو آئے گا۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پر محمد کا ذکر ہے یا پھر محمد کے بعد الساعۃ کے قیام کے قریب آنے والے رسول کا ذکر ہے؟ اور وہ کون سا رسول ہے جس کا سورہ جمعہ میں بھی بتا دیا گیا، قرآن میں اور بہت سارے مقامات پر بتا دیا گیا کہ جس کو آپ عیسیٰ کے نام پر انتظار کر رہے ہیں۔ عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ آئے گا، مسیح موعود۔ آج سے 14 صدیاں قبل کہا تھا کہ جیسے ہم نے قرآن کے نزول کے وقت یعنی محمد کو بیس کیا تھا، بالکل عین اسی طرح آخرین میں جو الآخرین ہیں ان میں رسول بیس کیا جائے گا۔ تو یہاں اس رسول کا ذکر ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ خود بتائیں کیا یہاں محمد کا ذکر ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ان آیات میں محمد کا ذکر ثابت نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہاں محمد کا ذکر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ محمد تب آیا جب الساعۃ کی تمام اشراط آ چکی تھیں، یعنی طلوع شمس من مغربہا ہو چکا تھا، یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو چکا تھا، فتنہ دجال آ چکا تھا، دعوت الارض آ چکا تھا، دخان آ چکی ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ جتنی بھی الساعۃ کی اشراط تھی وہ سب کی سب آ چکی ہوئی تھیں، اور صرف اور صرف الساعۃ رہ چکی ہوئی تھی۔ اور پھر محمد آیا اور محمد کی موجودگی میں الساعۃ آ چکی ہونا تھی۔ تو کیا ایسا ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہذا دنیا کی کوئی طاقت یہاں پر محمد کا ذکر ثابت نہیں کر سکتی، بلکہ ان آیات میں کس کا ذکر ہے؟ ان آیات میں الساعۃ کے قریب آنے والے رسول یعنی عیسیٰ کا ذکر ہے، احمد عیسیٰ کا ذکر ہے۔ اس عیسیٰ کا جو کہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں وہی رسول ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کا امت محمد انتظار کر رہی ہے۔ ان آیات میں آگے ہم بعد میں بڑھیں گے، یہاں تک ہم مرزا غلام قادیانی کو دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی، اس کے آنے سے پہلے لوگ الساعۃ کی اشراط کا انتظار کر رہے تھے، یعنی طلوع شمس من مغربہا کا انتظار کر رہے تھے، یاجوج اور ماجوج کا انتظار کر رہے تھے، فتنہ دجال کا انتظار کر رہے تھے، دعوت الارض کا انتظار کر رہے تھے، دخان اور ان کے علاوہ جو باقی الساعۃ کی اشراط ہیں ان کا انتظار کر رہے تھے، جن کو آپ قیامت کی علامات کہتے ہیں۔ تو ہاں، یہ بات واقعتاً ٹھیک ہے، لوگ انتظار کر رہے تھے۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی نے آ کر کہا کہ اے لوگو الساعۃ کی اشراط آ چکی ہیں؟ یہ بھی واقعتاً مرزا غلام قادیانی نے کہا۔ کیسے؟ مرزا غلام قادیانی نے آ کر بتایا جی کہ طلوع شمس من مغربہا وہ بھی ہو چکا ہے، اس کی اپنی ایک تعویل اس نے بیان کی۔ یاجوج اور ماجوج کا بھی اس نے کہا خروج ہو چکا ہے، وہ بھی اس نے اپنی تعویل کی۔ وہ کیا کی وہ بعد میں آگے چل کر ہم بتائیں گے، اسی کی کتابوں سے، اسی کے لٹریچر سے۔ اس نے کہا کہ فتنہ دجال بھی آ چکا ہے، اس نے کہا دعوت الارض بھی آ چکا ہے، اس نے کہا دخان بھی، یعنی اس نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے جو جو آنا تھا وہ آ چکا، جن کو لوگ قیامت کی علامات کہتے ہیں۔ قرآن میں الساعۃ کی اشراط، اشراط الساعۃ۔ اب یہاں تک تو بالکل واضح ہے کہ نہ صرف مرزا غلام قادیانی کے آنے سے پہلے جب وہ آیا لوگ
ان چیزوں کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ مرزا غلام قادیانی نے آ کر یہ کہا کہ اے لوگوں یہ چیزیں تو آ چکی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے آگے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ سچا ثابت ہوتا ہے؟ کیسے؟ یہ ہم واپس جائیں سورہ یونس کی طرف، تو سورہ یونس میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اب سچے کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ آئے گا، آ کر یہ کہے گا تو اس کے بعد پھر کیا آئے گا؟ الساعۃ آئے گی، وہی ہلاکت والے ایام آئیں گے، بالکل اسی طرح جیسے پہلے رسول آئے تھے تو ان کے حق کھول کر واضح کر دینے کے بعد، متربع کرنے کے بعد ایام آئے تھے، جو کہ اسی قرآن میں واضح کیا گیا۔ مثال کے طور پر ان آیات کے پیچھے اگر دیکھیں یا قرآن میں اور جگہ پہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نوح جب آیا اس نے آ کر حق کھول کر واضح کیا، قرآن میں نوح کا ذکر ہے، آیا اس نے آ کر حق کھول کر واضح کیا، لوگ نہیں مانے، اس نے کہا ٹھیک ہے اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، نہیں مان رہے میری دعوت کو، میں نے تمہیں عذاب سے متنبع کیا ہے، تم نہیں مان رہے، تو ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہو جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے، کس کا انتظار سچا ثابت ہوتا ہے، تمہارا یا میرا؟ اور تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تم انتظار کر رہے ہو میرے قتل کا، کہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، بس تو قتل ہوئے گا، تو مارا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیا وہی آتا ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، میں قتل ہوتا ہوں، یا دنیا ویسے ہی چلتی رہتی ہے، یا پھر وہ آتا ہے جس کا میں انتظار کرتا ہوں، ہلاکت، تمہاری ہلاکت۔ تو قرآن کہتا ہے پھر کیا آیا؟ دنیا گواہ ہے، پھر وہ عظیم طوفان آیا جس میں اس قوم کو نشان عبرت بنا دیا گیا، صفحہ سے مٹا دیا گیا۔ نہ صرف اس قوم کو نشان عبرت بنا دیا گیا، صفحہ سے مٹا دیا گیا، بلکہ نوح اور اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کو، دل سے ماننے والوں کو بچا لیا گیا، نہ صرف بچا لیا گیا بلکہ بعد میں زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ ایسے ہی ہود کے وقت ہوا، ایسے ہی صالح کے وقت ہوا، ایسے ہی شعیب کے وقت ہوا، ایسے ہی لوط کے وقت ہوا، ایسے ہی موسیٰ کے وقت ہوا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بالکل ایسا ہی مرزا غلام قادیانی کے وقت ہوا؟ کیونکہ یہاں جو قرآن کی اگلی آیت ہے وہ کہہ رہی ہے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جان لو تم میں جس رسول نے آنا ہے، جس مسیح نے آنا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ کب آئے گا؟ وہ تب آئے گا جب الساعۃ کی تمام اشرات آ چکی ہوئی ہوں گی، اور وہ آ کر واضح کرے گا اے لوگو جس کا تم انتظار کرے وہ سب کا سب آ چکا، اب سوائے ان ایام کے مسل کچھ نہیں رہے گا جو ایام اس سے پہلے میری طرح ہر رسول کے آنے کے بعد آئے تھے، آنے کے وقت آئے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ کون سے ایام؟ ہلاکت والے۔ تو یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ جب مسیح آئے گا وہ اپنی دعوت دے گا، حق کھول کر واضح کرے گا، تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب وہ یہ کہے گا کہ تم نہیں مان رہے، تم تو انتظار کر رہے ہو، تو میں انتظار کرنے میں سے ہو جاتا ہوں، تو کیا آتا ہے؟ پھر کیا آئے گا؟ ہلاکت والے ایام آئیں گے، اور نہ صرف ہلاکت والے ایام آئیں گے، الساعت آئے گی، ہلاکت آئے گی، بلکہ اس رسول کو، مسیح کو اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو عین اسی طرح بچانا رب العالمین کے اوپر فرض ہے، حق ہے، جیسے نوح اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا، جیسے ہود اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا، جیسے صالح اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا، جیسے شعیب اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا، جیسے لوط اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا، یا جیسے موسیٰ اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی کے وقت ایسا کچھ ہوا؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ سچا تھا، ورنہ وہ سچا نہیں بلکہ کذاب تھا، مکار تھا، دجال تھا، فراڈیا تھا، وہ الخنزیر تھا، جو کہ اب قرآن کی روشنی میں اس پہلو سے بھی آپ پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ لہٰذا اب یہاں جو گٹر کے کیڑے ہیں، دین قادیان ہے، ان کو بھی چیلنج ہے، ان آیات میں مرزا غلام قادیانی جو ہے اس کا ذکر ثابت کرو، کیونکہ اگر یہاں پر مرزا غلام قادیانی کا ذکر ہے تو پھر مرزا غلام قادیانی کا کفر و کذب کرنے والوں کو عین نوح کا کفر و کذب کرنے والوں کی صورت، ان کی مثل نشان عبرت بنایا جاتا۔ کیا بنایا گیا؟
نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رب نے کذاب ثابت کر دیا۔ قرآن میں جن رسولوں کے بھیجے جانے کا ذکر ہے وہ کن کا ذکر ہے؟ وہ ان کی مسلوں سے مسیح موعود کا ذکر ہے۔ وہ جو قومیں ہلاک کی گئیں، جن قوموں ان کو بھیجا گیا، ان قوموں کا ذکر نہیں ہے، ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، تمہاری ہلاکت کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔